الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومحمد وبارك وسلم. صل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، صلوا عليه وعليه. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، صلوا عليه وعليه. حمد و ثنا اور ہدیہ درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم امام الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبی وبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ نظر کرنے کے بعد اللہ کریم جل جلالہ کے بارگاہ لم یزل میں دعائے دست دراز ہے کہ اے مولا کل، اپنے محبوب کریم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور برکت میں آپ کے آل پاک، اہل بیت، پنجتن حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اور برکت میں جو کچھ بھی عطائے مرشدی سے عزمگزار کرنا چاہتا ہوں، اسے کما حقہ بیان کرنے اور ہمیں سن کر دل کی گہرائی سے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ جل جلالہ ماہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں جو کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس عشرہ مبارک میں اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری والدین، ہمارے بیوی بچوں، خاندان کنبے کو اور اعزا اقربا، رشتہ دار، دوست احباب، میل جول رکھنے والے، عقیدت و محبت رکھنے والے اور میرے مریدین اور میری مریدہ
آئزہ اقربا، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے، سب کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ آج 23 رمضان المبارک ہے، اور پیچھے 2 دن پہلے 21 ماہ رمضان المبارک، جو کہ عظیم سانحہ اور امت کا ایک عظیم نقصان ہوا۔ 21 رمضان المبارک کو سیدنا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب اور خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت 21 رمضان المبارک کو رونما ہوئی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بہت عالی شان اور بے پناہ فضیلتوں کے حامل ہیں، اور کئی خصوصیات ہیں جو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کو عطا ہوا۔ حضرت اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں ہوئی۔ آپ کو کوفہ کی جامع مسجد میں صبح نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لا رہے تھے، تو دشمن اسلام نے اور دشمن مولا کائنات نے آپ کو شہید کیا۔ اس خبیث لعین کا جو نام ہے، جس نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، عبد الرحمن ابن ملجم، یہ خبیث تھا جس نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 خلفاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو، ان تینوں نفوس قدسیہ کو، خلفاء کو ظالموں نے شہید کیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روز اول سے اسلام کے ساتھ جو دشمنی اور سازشیں ہیں وہ کس طرح رچائی گئی، اور کس طرح مسلمانوں کے عظیم شخصیات کو شہید کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو القابات ہیں وہ کئی القابات ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید المسلمین بھی کہتے ہیں، کہ مسلمانوں کے سردار، سید المسلمین، اور امام المتقین بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ متقی یعنی پرہیزگاروں کے امام۔ اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دست مبارک کو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تھاما اور فضا میں بلند فرما کر حضور علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس روایت کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں وقال ذہبی و اما حدیث من کنت مولاہ فلاح طرق جدید یا جیدۃ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم والی من والہ وعاد من عادہ، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضائل ہیں خود امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کی فضیلت اور شان میں آیتیں اتری ہیں وہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مبارکہ ہے۔ آج میں آگے چل کے بات کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہے، لیکن بدقسمتی آج مسلمانوں کو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے غیروں کے دروازے میں جانے کی ضرورت پڑ گئی، اور وہ غیروں کی باتوں کو لے کر اپنے منبر و محراب میں اس کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی جو باتیں ہیں مولا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے لیے آپ سمجھیں کہ وہ باتیں اسلام کے بھی منافی ہے اور دور دور تک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں ایک یہ تاریخ الخلفاء ہے، اس میں ایک بات کر کے پھر میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مرتبہ و مقام تو یقیناً بہت بلند و بالا ہے۔ اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے مقام و مرتبہ کو آپ ہم کیا پڑھائیں گے، ہماری اور آپ کی کیا حقیقت اور اوقات کیا ہے، جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلتوں سے نوازا اور خصوصیات سے نوازا، اور جن کی فضیلت کے لیے زبان مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن کی فضیلتیں بیان کر دی گئی، اب کون ہے مقصد وہ زبان، وہ کون سا ایسا عظیم زبان ہے جو ان نفوس قدسیہ کی فضیلت کو بیان کر سکے، اللہ اکبر، آگے بڑھ سکے۔ اب دیکھیں بیزار ابی یعلا اور حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کس سے روایت کرتے ہیں؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بلا کر فرمایا تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے کہ یہودیوں نے ان سے ایسی دشمنی کی ان کی والدہ پر بہتان باندھا اور نصارہ نے ان سے اس درجہ محبت کی کہ ان کو ایسے مرتبے پر پہنچا دیا جس کے وہ لائق نہ تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے 1450 صدی پہلے امت کو یہ آگاہ فرما دیا اور کہا کہ علی تیرے ماننے والوں میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ وہ 2 گروہ کون ہیں؟ گمراہ ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اپنے سینے میں رکھتا ہے، معاذ اللہ، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا دم بھرتا ہے اور اس قدر حد سے تجاوز کرتا ہے، مبالغہ کرتا ہے کہ جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لائق نہ تھا اس پر، یعنی وہ بیان کرتا، وہ تذکرہ، وہ اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں اور من گھڑت واقعات، حکایات بیان کر کے اپنے نفس کو تسکین پہنچاتا ہے۔ اور یاد رکھیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ذات پاک کے لیے من گھڑت روایتیں، بے پناہ من گھڑت روایتیں ظالموں نے روایتیں کی اور جو آج تک چلا آ رہا ہے، اور لوگ سنتے ہیں اور اس پر جو ہے لوگ جناب علی خوش ہوتے ہیں، اور اس حد تک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے، میں تو ان کو فتنہ پرور کہتا ہوں، ان کو میں گمراہ کہتا ہوں، کہ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر حضور کے جانثار غلاموں کے بارے میں وہ زبان دراز کرتے ہیں اور اپنے ناپاک زبان سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کا دم بھرتے ہوئے کہ ہم مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کرنے والے ہیں، اور پھر سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ میں صحابہ اکرام پر معاذ اللہ لعن طعن کرتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں دور تک ان کا جو ہے کوئی بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دور تک کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو دین سمجھ لیا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جانثار غلاموں پر انکش نمائی کرنا ہی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے، تاکہ وہ سبق سیکھیں کہ
اصحاب رسول کا مرتبہ اور منصب و مقام اور بزرگی کیا ہے؟ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا اتقى من اصحابی، فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق عدل کے اندر ہر بندے کے دل کو رب نے دیکھا، ہر بندے کے دل کو رب نے دیکھا، فرمایا میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا، میرے صحابہ سے بڑھ کر پاکیزہ دل رب نے اور کوئی دل نہ پایا۔ یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے غلاموں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اب جو لوگ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہہ الکریم آپ کی محبت کے آڑ میں نفوس قدسیہ پر اگر وہ لان تان کرتے ہیں یا ہلکی سی یعنی دل میں ان کے لیے کوئی نفاق رکھتے ہیں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں جہاں تک لوگ سن رہے ہیں، اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے سینے میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور پیار ہے اور حضور کے کسی غلام صحابی کا بغض بھی ہے، تو وہ تیار ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کے سینے میں پیار ہونے کا دعویٰ ہے وہ کل کام نہیں آئے گا، وہ کل کام نہیں آئے گا۔ اور یہ یاد رکھے، یہ نہ کسی اولیاء کا طریقہ ہے، نہ صوفیہ کا طریقہ ہے، اور نہ یہ صاحب علم لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ کسی بھی یعنی صاحب علم باشعور اور ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں کا، اور میں یہ بات وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں جس کو لوگوں نے اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیا ہے وہ دراصل مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نہ وہ بدعقیدہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پر ہے، نہ خواجہ خواجگاہ کے عقیدے پر ہے، نہ داتا علی حجویری کے عقیدے پر ہے، بلکہ وہ خارجیوں کے عقائد و نظریات کا فالوور ہے، اور اس کو اس نے دین بنا بیٹھا، دین اس نے بنا لیا ہے۔ یہ ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور منصب و بزرگی کیا ہے وہ آپ ذرا دیکھیں، اور ہمیں سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے کسی غیروں کے من گھڑت حکایت، من گھڑت واقعات اور من گھڑت موضوع روایات جس کے جو کہ نہ اگلا ہو نہ اس کے پچھلے کا پتہ ہو، ان روایات ان من گھڑت حکایات سے ہمیں کیا واسطہ سروکار؟ ہم تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت وہ بیان کریں گے جو زبان مصطفیٰ سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ادا ہوئے، یا حضور علیہ السلام کی جانثار غلاموں نے سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو جو بیان کیا ہے وہ ہم بیان کریں گے، غیروں سے ہمیں کیا واسطہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیں کہ وہ من کنت مولا، پوری حدیث سنیں، عن البراء ابن عازب قال كنا مع رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی سفر فنزلنا بغیر خم فنودی فینا الصلاة جامعة وکسح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي فقال ألستم تعلمون أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألستم تعلمون أن أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيدي علي فقال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من واله وعادي من عاده قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيئا لك يا ابن ابي طالب اصبحت امسيت مولا كل مؤمن ومؤمنة. یعنی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ غدیر کے مقام پہ حضور خطاب فرماتے ہیں کیا میں تمہارے جان سے زیادہ قریب نہیں؟ اولا میں تمہارے جان سے زیادہ قریب نہیں؟ تو سب ایک زبان حضور کی جانثار غلام آز گزار ہوتے ہیں. قالوا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ تو ہمارے جان سے زیادہ قریب ہیں. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا مولا نہیں؟ اللہ اکبر. میں مومنوں کا مولا نہیں؟ سب فرماتے ہیں قالوا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں. تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من کنت مولاہ جس کا میں مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں. حضور نے فرمایا کہ فہذا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اب جب حضور علیہ السلام نے یہ خطاب فرمایا اور حضور نے فرمایا جس نے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا پہنچایا جس نے ایذا ان کو پہنچایا وہ ایسا ہی ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچایا. یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب فرمایا. اب توجہ دیکھیں ادھر دیکھیں. خطاب فرمایا اور خطاب فرمانے کے بعد جب حضور خاموش ہوئے تو صحابہ کرام کی جماعت میں سے سب سے پہلے جو اٹھ کھڑا ہوا اور جس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا وہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجمع سے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے علی آپ کو مبارک ہو بزبان مصطفیٰ. اللہ اکبر. آپ میرے بھی مولا ہیں اور پورے صاحب ایمان مومنوں کے مسلمانوں کے آپ مولا بن گئے بزبان مصطفیٰ اور آپ میرے بھی مولا ہیں. اور مبارکباد دے رہا ہے کون؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں لعین کہی ہے. لعین یہ فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں. وہ نام نہاد سنی اور نام نہاد طریقت کا چمپئن جو خانقاہوں میں بیٹھ کر ان عظیم ہستیوں پر اپنے ناپاک زبان کو استعمال کرتا ہے. وہ مولا علی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مبارک ہو اے علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ زبان مصطفیٰ سے میرے بھی مولا ہوئے اور پورے مومنین کے آپ مولا ہو گئے. پھر آگے دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ علی منی و انا منہ، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے حالات کچھ اس طرح ہوئے کہ کچھ حالات یعنی آزمائش سے زندگی کا معاملہ گزر رہا تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر انہوں نے مشورہ کیا کہ ابو طالب کے وزن کو کم کیا جائے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ کہا کہ ان کے جو بچے ہیں ان کو آپس میں پرورش کے لیے تقسیم کر لیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ گئے اور سب جو ہے وہ جب یہ بات جناب ابو طالب کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کی خوشی آپ لوگوں کی خوشی، تو سب کہا کہ جس بچے کو اٹھانا ہے تو وہ لے لیں۔ تو حضور علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ کس کو لینا چاہیں گے پرورش کے لیے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ فرمائیں میں کس کو لوں گا؟ تو فرمایا میں جانتا ہوں آپ جس کو اپنے سینے سے لگائیں گے وہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر بزرگوں نے عجیب منظر لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا گھٹنوں کے بل سرکار تشریف فرما ہو گئے، اور اس وقت 7 یا 8 یا 9 سال مولا کائنات رضی اللہ عنہ رہے، اور ایسا لکٹے اور چمٹے کہ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ تھا جب حضور مجھے گود لینے آئے تھے تو میں حضور کے سینے سے لگا تھا اور میرا سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا تھا، اور ایک زمانہ وہ آیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لحد مبارک میں اتارا گیا، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے اگر کسی کا سینہ قریب تر تھا تو مولا کائنات فرماتے وہ میرا سینہ تھا وآخری۔ اللہ اکبر۔ پھر سنیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں لا يحبه الا مؤمن ولا يغبطه الا منافق، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت جو کرے گا نا وہ مومن ہی ہوگا، وہ سن لیں مومن جس کو کہتے ہیں نا، مومن کہتے اسی کو ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی جان نثار غلام کا گستاخ نہ ہو، جان نثار غلام کا گستاخ نہ ہو، مومن کہتے اسی کو ہیں۔ نہیں تو یاد رکھیں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان نثار کا نفاق رکھتا ہو اور مولا کائنات سے محبت کا دم بھرتا ہو وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کہتے اسی کو ہے جو علی سے بھی پیار کرے اور علی جس سے پیار کرتے تو اس سے بھی پیار کرے، مومن تو کہتے اس کو ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہی ہوگا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ علی سے دشمنی جو رکھے گا، یعنی علی کا بغض جس کے سینے میں ہوگا، حضور نے فرمایا
وہ علی سے محبت رکھنے والا منافق ہوگا. کون ہوگا؟ مومن تو ہو ہی نہیں سکتا، مومن تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو منافق ہے، وہ تو منافق ہے. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا علی فقط آذانی، فرمایا جس نے علی کو ایذا پہنچایا، جس نے علی کو ایذا پہنچایا، حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچایا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اس نے مجھے دکھ دیا، جو علی کو ایذا پہنچایا وہ مجھے دکھ دیا، اس نے مجھے دکھ دیا. اور یہ جو روایت ہے یہ کس موقع پر ہے؟ ان عمرو ابن شاش اسلمی قال وكان من اصحاب حدیبیہ قال خرجت مع علی الى اليمین فجافنی فی سفر ذلك حتى وجدت في نفسي عليه فلما قدمت اظهرت شکایته فی المسجد حتى بلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدخلت المسجد ذات غدوة ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ناس من اصحابہ فلما رآنی امدنی عینیہ یقول حدد الی النظر حتی اذا جلست قال یا عمرو واللہ لقد آذیتنی قلت اعوذ باللہ وأوذيك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بلى من آذى عليا فقد آذاني. یعنی حضرت عمر بن شاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب حدیبیہ میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن سے روانہ ہوا، دوران سفر ان سے میری کچھ بات ہو گئی، بات تلخ کلامی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ تلخ کلامی ہو گئی. میں نے کہا جاہل پیروں کے جاہل مرید ہو اور حادثاتی طور پر طریقت کے رہنما بن جانے والوں اور حادثاتی طور پر مولوی بن جانے والوں اور منبر رسول پر بیٹھ کر منبر رسول کی توہین کرنے والوں. اللہ اکبر. جب بڑوں میں کوئی بات ہو جائے نا تو چھوٹوں کو بڑوں پر نظر نہیں. اگر باپ کا کچھ چچا سے کوئی بات ہو جائے تو وہ باپ اور چچا کا مسئلہ ہے، اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ چچا اور والد کے درمیان کودے. کیوں؟ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح والد کا مرتبہ یعنی والد ہے، یہ جو تمہارے والد ہے، ارے تمہارا چچا جو ہے، تمہارے جو چچا ہے ان کا مرتبہ و منصب بھی ایسا ہی ہے. اللہ اکبر. تو دو بھائی جب آپس میں ہو تو اولاد کو تم کیسے کمینے لوگ ہو کہ جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ یہ آپس میں رحماء، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، شیر و شکر ہیں، اور یہ دشمنوں کے لیے شدت رکھتے ہیں. اسلام دشمنوں کے لیے شدت رکھتے ہیں. جس کے لیے؟ اسلام دشمنوں کے لیے. ارے تمہارا اعتراض کہاں تک جاتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے، رب یہ فرماتا ہے کہ یہ آپس میں رحماء ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں، بھائی ہیں. تو یہ جو رب فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے جو جانثار غلام ہے یہ آپس میں بھائی ہیں،
اور تم کہتے ہو کہ علی سے فلاں دشمنی رکھتے تھے، معاذ علی سے فلاں دشمنی رکھتے تھے، فلاں علی سے بغض رکھتے تھے، تو تمہارا یہ اعتراض کہاں تک جا رہا ہے؟ کہاں تک جا رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم آپ سب حضور کو اللہ کی عطا سے غیب جاننے والا مانتے ہیں کہ حضور غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو حضور کے علم غیب پر اعتراض نہیں ہے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں صحابی حضرت علی سے معاذ اللہ بغض رکھتے تھے، فلاں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا معاملہ ٹھیک نہیں تھا، درست نہیں تھا، وہ حضور کے علم غیب پر اعتراض نہیں کر رہا ہے؟ وہ رب کائنات کے کلام پر اعتراض نہیں کر رہا ہے کہ رب نے فرمایا یہ آپس میں رحماء، آپس میں بھائی ہیں۔ رب تو کہے کہ یہ آپس میں بھائی ہیں اور تم کہو کہ حضرت علی سے فلاں بغض رکھتے تھے۔ اب ہم تمہاری بات مانیں یا اللہ اس کے رسول کی بات مانیں؟ یہ ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت جو ہے نا، وہ تو اندر نور پیدا کرتا ہے، اور اگر تیرے اندر اندھیرا ہے اور اس میں تجھے ہر چہرہ کالا نظر آ رہا ہے، تو وہ چہرہ کالا نہیں ہے، قصور تیرے اندر کے کالے پن کا ہے، اندر کے کالے پن کا ہے کہ تجھے باہر سب کالا نظر آ رہا ہے۔ باہر جو تجھے سب کالا نظر آ رہا ہے وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار چمکتے غلام ہیں کہ ہر چہرہ چمک رہا ہے، اور اس چمکنے کی وجہ یہ ہے ہر چہرے کو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، اس لیے چمک رہا ہے۔ حضور کی صحبت سے مجھے حضور کی صحبت اور نسبت کا انہیں شرف ملا ہے۔ بہرحال تو اب کچھ بات ہو گئی ان سے، آپ خود فرماتے ہیں کہ کچھ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ معاملہ میرا ہوا، کچھ کلام ہو گیا، تو جس کی بنا پر میرے دل میں ان کے متعلق بوجھ پیدا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ پہنچ کر میں نے مسجد میں یہ شکایت لوگوں کے سامنے ظاہر کی۔ اب یہ بات ہوتے ہوتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک یہ معاملہ پہنچا کہ اللہ اکبر۔ اگلے دن جب میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند غلاموں کے ساتھ، حضور جلوہ گر ہے، چند غلاموں کے ساتھ حضور تشریف فرما ہے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے تیز نظروں سے گھورا، جیسے کسی کو غصے میں دیکھتے ہیں نا، حضور نے جلال میں دیکھا، حضور نے جلال میں دیکھا۔ اب سوچیں ذرا، یہ سوچیں یار، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو اور سرکار کے اس فرمان کو پڑھ چکا ہو، سن چکا ہو، وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اپنے سینے میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر! وہ کیسے رکھ سکتا ہے کہ ایک طرف وہ کہے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں، اور پھر سرکار کا غلام ہو کر وہ علی سے پیار نہ کرے؟ اللہ اکبر! تو تیز نظروں سے حضور نے جب دیکھا ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر واللہ تم نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، واللہ تم نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی پناہ، میں رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اذیت پہنچاؤں، آپ کو ایذا پہنچاؤں، آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ اللہ اکبر! نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، جس نے علی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے علی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، من سبہ فقط سبنی، جس نے علی کو برا بلا کہا
ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرے خلاف کوئی بات کی ہو. جس نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس نے اپنے زبان ناپاک زبان کو اس نے کھولا، تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے میرے خلاف بات کی. اور یہ بات بھی طے شدہ ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے وہ حضور کے جانثار غلاموں کے خلاف، وہاں تک تو نہیں پہنچتے نا، تو وہ حضور کے جانثار غلاموں کے خلاف اپنی زبان کو کھولتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ جس نے مولا کائنات کو پورا بھلا کہا، اس نے ایسا ہی ہے کہ اس نے میرے خلاف بات کی. ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا ایسا ہی ہے اس نے مجھ سے بغض رکھا، مجھ سے بغض رکھا. اللہ اکبر. ہم آپ تو یہ تمنا کرتے ہیں اور یہ دعا ہے، مولا اگر اس دل میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن بغض کا کوئی ذرہ بھی آنے کی کوشش کرے، اس سے پہلے موت نصیب فرما، اس سے پہلے موت دے دے، کہ وہ سینہ مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ میں لے کر جاؤں جس سینے میں بغض کا ذرات ہو. ہمیں ایسا سینہ نہیں چاہیے، ہم تو سینہ وہ چاہتے ہیں جس سینے میں علی کا بھی پیار ہو اور علی کے امام صدیق اکبر کا بھی پیار ہو. ہے نا بھائی، علی کے امام ہے نا، ہے کہ نہیں؟ مولا کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز آپ نے پڑھی کہ نہیں؟ تو امام ہوئے نا. تم مت مانو، علی نے تو مانا نا. ہے مولا کائنات نے سیدنا صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے امام مانا. اب جب مانا، نماز پیچھے پڑھتے رہے تو مولا کائنات کے ابو بکر امام ہوئے. حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، حضرت عمر مولا کائنات کے امام ہوئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے مولا کائنات نماز پڑھتے رہے اور آپ کی حمایت میں کھڑے رہے، ڈٹے رہے. بلکہ اپنے بچوں کو بھی آپ نے عثمان غنی کے حق میں کھڑا رکھا اور آپ ڈٹے رہے اور آپ نے امام تسلیم کیا. تو جب آپ کے امام ہے، آپ نے نماز پڑھی، امام ہے. جب مولا کائنات نے اپنا امام مانا ہے، تسلیم کیا ہے، پیچھے نماز پڑھ، آپ کو کہے کی تکلیف ہے؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ تو علی کا دیوانہ نہیں ہے، تو خارجیوں کے کتوں میں سے ایک کتا ہے جو علی کے آڑ میں جانثار غلاموں پر انگش نمائی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر حضور علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبہ فقد احبنی. کس قدر خوبصورت حضور کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی وہ ایسے ہی ہے اس نے مجھ سے محبت رکھی. اللہ اکبر. جو علی سے محبت کرنے والا وہ ایسے ہی ہے مجھ سے محبت کرنے والا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی. حضور نے فرمایا کہ جہاں علی جائیں گے قرآن وہاں جائے گا. ہاں، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوں گے. حضور نے فرمایا جہاں علی ہوں گے حق وہی ہوگا اور جہاں حق ہوگا علی وہی ہوں گے. یہ تو ہمارا ایمان ہے. کیوں ایمان ہے؟ کہ حضور نے فرمایا ہے. کس نے فرمایا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ علی جہاں ہوں گے حق وہاں ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوں گے. اسی لیے صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان میں سے ہم مولا کائنات کو حق پر ہی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان مشاجرات اور مولا کائنات کو حق تسلیم کرتے ہوئے کسی جانثار غلام پر ہم تان اور تشنیع اور اپنے زبان کو ان پر کھولتے نہیں ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جانثار غلاموں کے معاملے میں اپنے زبانوں کو سنبھال کے رکھنا اور میرے جانثار غلاموں کے معاملے میں
جب بھی زبان کو کھولنا تو خیر کے ساتھ کھولنا. اس لیے ان نفوس قدسیہ کے درمیان جو مشاجرات ہو گئے ہم جانتے ہیں کہ ہوئے ہیں، اور اس معاملے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا کائنات حق پر ہیں، لیکن جو ان کے مقابلے پر آئے وہ اجتہادی خطا میں ہیں. لیکن ٹھیک ہے، وہ خطا پہ ہیں. ہم مولا کائنات کے معاملے میں ان کو حق پر تسلیم نہیں کرتے، لیکن محبوب نے فرمایا ہے میرے غلاموں کے معاملے میں اپنی زبان کو بند رکھنا، اور جب بھی کھولنا تو خیر کے ساتھ کھولنا. اس لیے ہم حضور کے غلاموں کے لیے جب بھی زبان کھولتے ہیں خیر کے ساتھ کھولتے ہیں. اب جب خیر کے ساتھ کھولتے ہیں نا تو کچھ ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بولے یار یہ تو علی والا نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو علی والا نہیں ہو سکتا. وہ کیوں بھائی؟ کہا یہ تو فلاں کی تعریفیں کر رہا ہے، تو فلاں کی تعریف یہ علی والا نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کہا علی والا ہونے کے لیے تجھ جیسے زمین کے بدترین کیڑے، تیری سند کی ضرورت نہیں ہے کہ علی والا ہونے کے لیے تیرا سند ہو تو کوئی علی والا ہوگا. علی والا ہے کون؟ یہ 1400 صدی پہلے سرکار سند دے کر چلے گئے، حضور دے کر چلے گئے. بس اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رامہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کیا؟ اللہ اکبر. آپ لطف آئے گا، آپ کو لطف آئے گا، مزہ آ جائے گا کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے، خود آپ ہی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں، پورے قرآن کا خلاصہ رمز راز وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کا رمز راز اور خلاصہ پورے کا پورا، فرمایا سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ رمز راز وہ بسم اللہ میں ہے. اور فرمایا کہ بسم اللہ کا پورا راز رمز اور خلاصہ وہ بسم اللہ کے با کے نقطے میں ہے. اور حضرت مولا کائنات فرماتے سنتے ہو وہ بسم اللہ کا جو با کا نقطہ ہے وہ علی ہے، وہ علی ہے. ہم اس طرح مولا کائنات کو مانتے ہیں، وہ علی ہے. اور خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ فاتحہ مجھ سے میرے علم کے بارے میں پوچھتے ہو، آپ نے فرمایا کہ میں اگر سورہ فاتحہ کا تفسیر لکھوں تو اتنا طول ہو جائے کہ 70 اونٹ بھی اس تفسیر کا بوجھ اٹھا نہ سکے. کتنا؟ 70 اونٹ. اب اس بات پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایک اونٹ یعنی کتنے ہی من بوجھ، ایک اونٹ کتنے بوجھ اٹھاتا ہے ہر من میں، کہ یعنی 1000 اجزاء، ہر من میں 1000 اجزاء ہوتے ہیں. ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب تقریباً 25 جز بنتے ہیں. کتنے؟ 25 لاکھ جز بنتے ہیں. 25 لاکھ کتنے؟ 25 لاکھ جز. اور جو مولا علی جو امام اہل سنت سے بغض رکھنے والے ہیں وہ دور رہیں. ان کو امام اہل سنت کا پیار مولا کائنات سے سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جہالت کو پیار سمجھ بیٹھے ہیں، اور امام اہل سنت علم دے رہے ہیں. آپ علم دے رہے ہیں. اللہ اکبر. کہا کہ تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں. فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، فقط سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے وہ 25 لاکھ جز بنتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
یہ ہے علم کا حال، یہ ہے علم کا، اور کیوں نہ ہو سینہ مصطفیٰ سے جو سینہ مبارک لگا ہے، جن کو حضور علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دہن دیا ہو، حضور نے سینے سے لگایا ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا ہو کہ میں علم کا شہر، اس کا دروازہ علی ہے، اس کا دروازہ علی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا رخ انور دیکھنے کا موقع نہ ملے تو کہا حضور نے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی۔ اور خود غلامان مصطفیٰ حضور کے جانثار غلام آپ فرمایا کرتے کہ مومن اور منافق کا فرق ہم محسوس کر لیا کرتے تھے، جب ہم ذکر علی چھیڑتے تو چہرے سے پتہ چل جاتا کہ علی والا کون ہے، یعنی مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم مولا کائنات کو اس طرح مانتے ہیں، ہم اس طرح مانتے ہیں۔ ہاں وہ بھنگ پی کر اور چرچ کا سٹا لگا کر اور شراب پی کر نشہ کر کے جو علی علی کرتے ہیں، اور جو جناب جہالت اور گمراہی کے دلدل میں پھنس کر اور غیروں سے روایتیں لے کر علی علی کرتے ہیں، ان کا علی علی کرنا اور ہے، اور جو مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ سے علم لے کر علی علی کرتے ہیں ان کا علی علی کرنا اور ہے، جو اور ہے۔ شراب پینے والے، بھنگ پینے والے، چرس پینے والے، ان کا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا واسطہ؟ میں آپ کو روایت سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کنواں ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، کنواں بھرا ہو پانی سے، شراب کا ایک قطرہ گر جائے، اور پھر وہ سوکھ جائے، اور پھر اس میں گھاس اگے، اور فرمایا پھر وہ بکری کھا لے، وہ گھاس بکری کھائے، اور پھر بکری کھا لے، پھر وہ دے دودھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ علی اس بکری کے اس دودھ کو بھی پینا پسند نہیں کرتا ہے۔ کس دودھ کو بھائی؟ وہ بھرا ہوا کنواں، ایک شراب کا قطرہ گرا، پھر وہ سوکھ گیا، پھر اس میں جو ہے گھاس اگے، پھر بکری نے کھا لی، اس گھاس کو وہ کھا گئی، پھر اس سے بنا بکری کے تھن میں دودھ۔ آپ فرماتے ہیں علی اس دودھ کو بھی پینا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور آج جو لوگ شرابیں پی کر اور جناب چرس اور بھنگ پی کر اور جو جناب علی علی کرتے ہیں، ان کا مولا کائنات سے کیا واسطہ ہے؟ مولا کائنات کا واسطہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے یہ عظیم ہستیاں کون ہیں اور ان کا مرتبہ منصبہ بزرگی کیا ہے؟ تم کیا جانو؟ اللہ اکبر۔ وہ ہندوستان کے مفتی اعظم، کون؟ مفتی اعظم ہوتے ہیں نا، آج بھی تو ہے نا ایسے لوگ۔ تو کسی نے کہا کہ جی وہ ہمارے جو استاد ہیں نا وہ مفتی اعظم ہے۔ چلو میں نے بہت مفتی اعظم کو دیکھا ہے، بہت مفتی اعظم کو دیکھا ہے، تو چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں ملاقات کر لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ گئے اور جا کر مفتی اعظم کے بارگاہ میں بیٹھ گئے، اور جب کہا ان سے کہ آپ سے کچھ سوال میں کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں شاگرد کے سامنے، تو کہا پوچھو، تو کہا کہ بتا دیں آپ حضور کی کتنی شہزادیاں، ان کا نام کیا ہے، حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں اور نام کیا ہے؟ وہ چپکے سے اٹھے جانے لگے۔ تو شخص نے کہا، ہم نے کہا تھا نا کہ بہت میں نے دیکھا ہے مفتی اعظم جن کو حضور کی بیٹیوں کا نام کا پتہ نہیں ہے، وہ کتابوں میں دیکھنے جا رہے ہیں، ان کے علم کا حال کیا ہوگا؟ یہ آپس میں بات کر رہے تھے، اور کچھ میں شاگرد کے سینے میں بھی آ گیا تھا کہ مسئلہ تو آسان تھا،
بیٹیوں کا نام بتانا تھا، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مفتی اعظم کو دیکھا کہ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ انہیں کہا سنو سنو، میں اس وجہ سے نہیں گیا کہ حضور کی شہزادیوں کا نام مجھے پتا نہیں ہے، میں کتابوں میں دیکھنے گیا ہوں۔ نہیں، بات کچھ یوں نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کا نام بھی میں بے وضو نہیں لیتا ہوں، جن کا نام بھی میں بے وضو نہیں لیتا ہوں، میں نام بے وضو نہیں لیتا ہوں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک روایت سنا کر بات ختم کرتا ہوں تاکہ ہمیں جو لوگ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت کی آڑ میں لوگ، آپ دیکھیں، میں تو اس موضوع پر انشاءاللہ میں بات کروں گا اور بہت جلد اس موضوع میں بات کروں گا، اور میں وہ کہتے ہیں بابا جی فرمایا کرتے تھے وٹ کے رکھ دیں گے۔ وہ آج کل ایک وہ ٹرین چل پڑا ہے کہ فلاں وہ مولویوں کا کردار یہ نہیں ہے، مولویوں نے دین نہیں پھیلایا ہے، دین صوفیوں نے پھیلایا ہے، دین غریب نواز نے پھیلایا ہے، دین داتا علی حجویری نے پھیلایا ہے، دین فلاں بزرگ نے پھیلایا ہے۔ میں نے کہا اگر تجھے پتا ہوتا کہ مولوی کا معنی کیا ہے تو کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرتا۔ میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا اور پھر میں ایسے لوگوں کو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا جن کو پتہ نہیں ہے کہ مولوی کہتے کس کو ہیں انشاءاللہ۔ میں ایک روایت سناتا ہوں اور بہت خوبصورت روایت ہے، اس کے بعد میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ تو مولا کائنات کا ذکر خیر ہے، اور مولا کائنات کا ذکر خیر تو ظاہر بات ہے، وہ آپ کا ذکر بھی عبادت ہے، ہم بیٹھے ہیں عبادت میں، آپ کا ذکر بھی عبادت ہے، اور ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کرب مولا سے اور بغداد شریف سے اور کرب مولا سے حاضری ہوئی ہے میری، میں حاضری دے کر آیا ہوں نا وہاں، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حاضری ہوئی ہے، ہم وہاں حاضر ہو کر آئے ہیں، حسنین کریمین کے قدمین کو چوم کر آئے ہیں، ان عظیم ہستیوں کے قدموں کو چوم کر آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں کسی جناب خارجیوں کے دندان سے عشق و محبت کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، ہم تو علی علی ایسا کرتے ہیں ہمارے جسموں کا ٹکڑا کر دیا جائے اور جسم کے ٹکڑے کیے جائے، اور جسم کے ٹکڑے سے جو خون کا قطرہ گرے اس قطرے سے بھی صدا ہے علی 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 علی، اللہ اکبر۔ یہ امام علی رضا جب نیشا پور تشریف لائے تو آپ گھوڑے پر سوار تھے، لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ حضور آپ کو حجاب ہٹائیں، حجاب ہٹائیں۔ تو امام علی رضا نے جب حجاب ہٹایا تو وہ جو تھے وہاں علماء صوفیاء، انہوں نے جب امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا نا تو بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ اکبر۔ جس کا وہ اولاد، بیٹا، پوتا جب اتنا حسین ہے کہ اس کے حسن کو دیکھ کر سارے بے ہوش ہو گئے، تو اے مولا کائنات آپ کتنے حسین ہوں گے، آپ کتنے حسین ہوں گے، آپ کتنے حسین ہوں گے، اور آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سارا حسن کا دار و مدار تو در مصطفیٰ ہے نا، حضور کا در ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی گھوڑے کے پاؤں کو چوم رہا ہے تو کوئی امام علی رضا کا جو گھوڑا جہاں ہے اس زمین کو چوم رہا ہے۔
علماء مشائخ موجود تھے، کسی نے آواز لگائی کہ خاموش ہو جاؤ، امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں، خاموش ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، سب خاموش ہو گئے۔ اور پھر امام علی رضا آپ روایت سناتے ہیں، قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصدیق عن ابی محمد باقر عن ابی زین العابدین عن ابی حسین عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، ہے تو خوبصورت اور حسین بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ قال حدثنی جبریل علیہ السلام قال جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی ومن دخل حسنی آمن من عذابی۔ اب یہ روایت سن کر گفتگو ختم۔ یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث ہے، اس کے راوی مکمل سب حضور کے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں۔ کون ہے؟ اہل بیت ہیں۔ ان میں جو راوی ہیں نا سب اہل بیت ہیں۔ کیا ہے؟ اس حدیث کی سند میں سب ائمہ اہل بیت ہیں۔ امام علی رضا کہتے ہیں حدیث مجھے بیان کی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی میرے ابا جان محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی امام زین العابدین نے، امام زین العابدین کہتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی میرے ابا جان امام حسین نے، امام حسین کہتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی میرے ابا جان مولا کائنات شیر خدا، اللہ اس کے رسول کا شیر، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے مجھ سے روایت کی۔ بات یہاں تک ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے پیچھے بھی سن رکھا کہ حضور علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضور علیہ السلام اپنے جانثار غلاموں کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہے تھے، ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش۔ جب سب کا بھائی سب کو حضور نے بنا دیا تو مولا کائنات آپ وہاں حضور کے بارگاہ میں کھڑے ہیں خاموش، اور آنکھوں میں آنسو ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا ہے، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آپ نے کہا تو حضور نے فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں مجھ مصطفیٰ جان رحمت کے بھائی ہو، میرے بھائی ہو۔ اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ حضور کے رشتے میں چچا زاد بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں، اور حضور کے داماد بھی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو۔ لیکن سنیں، اب جب حضور نے کہا تھا کہ یہ علی میرے بھائی ہیں، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے؟ اب سنیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث مجھ سے روایت جو ہوئی، میں نے روایت کی وہ اپنے ابا جان مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی میرے محبوب نے۔ کس نے؟ میرے یہ نہیں کہا میرے بھائی نے، یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی نے یا میرے چچا زاد نے، کہا میرے محبوب نے۔ اور محبوب کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی اللہ اکبر، قربان جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، مجھے یہ حدیث بیان کی جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا کہ کلمہ طیبہ میرا قلعہ ہے، کلمہ طیبہ میرا قلعہ ہے، جس نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا، میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا، میرے عذاب سے بچ گیا، بات میری ختم ہو گئی۔ یہ جو سند ہے جس میں ہر راوی جو ہے وہ اہل بیت ہے، اس سند کے بارے میں امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبریء من جنته، کہ یہ سند جو ہے جس میں سارے کے سارے اہل بیت ہیں، یہ جو سند ہے اس کو اگر کسی پاگل پر پڑھا جائے، کسی پاگل پر پڑھا جائے تو سند کی برکت سے اس پاگل کا پاگل پن جاتا رہے گا، پاگل کا پاگل پن جاتا رہے گا۔ یعنی یہ جو سند ہے، اس سند کو پڑھ کر کسی پاگل پر دم کر دیا جائے تو پاگل، اس کا پاگل پن جاتا رہے گا اور وہ دیوانگی سے نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر بھی عبادت اور جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، جن سے محبت، حضور نے فرمایا جن سے محبت ایمان ہے، محبت ایمان ہے، اور جن کا بغض جو ہے جناب علی نفاق ہے۔ الحمدللہ علی احسان، اللہ کا فضل ہے کہ ہم آپ جو تین گروہ ہیں نا، تین گروہ، کہ ایک گروہ وہ ہوگا جو مولا کائنات سے بغض رکھے گا اور اپنے بغض کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ پر، آپ کی ذات پاک پر وہ ایسی من گھڑت حدیثیں اور واقعات حکایات کو گڑھے گا آپ کی ذات کے لیے، اور جھوٹی روایتوں کو گڑھ کے آپ کی فضیلت کو بیان کرے گا، وہ بھی گمراہ ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک تیسرا ہے، ایک ہے تیسرا، اور اس تیسرے کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ یہ وہ تیسرا ہے جو نہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی شان اور آپ کی فضیلت کو اس حد تک ایسا بڑھاتا ہے کہ جی وہ ایسا بڑھا دے کہ وہ آپ کی شان کے لائق ہی نہ ہو، یا آپ کی ذات بالا برکات کی توہین کر دے اور توہین ہو کہ جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ نہیں، یہ طبقہ وہ ہے کہ آپ کی تعریفیں کرتا ہے تو لاجواب کر دیتا ہے، اور آپ کی محبت میں جب وہ چلتا ہے تو حد کر دیتا ہے۔ ہم ان میں ہیں کہ ہمارے سینے میں جب آپ چاک کریں گے، ایسے کھولیں گے تو ہمارے سینے میں حضور کے 4 یاروں کا نام نظر آئے گا، حضور کے 4 یاروں کا، صدیق و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔